الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدون۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود گڑھ لیا ہے، بلکہ یہ ایک شاعر ہیں، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئے۔ جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے پہلے کسی اور کو نہیں، آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی نازل کرتے تھے، لہذا کافروں سے کہو کہ اگر تمہیں خود علم نہیں ہے تو نصیحت کا علم رکھنے والوں سے پوچھ لو۔ اور ہم نے ان رسولوں کو ایسے جسم بنا کر پیدا نہیں کیا تھا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ زندہ رہیں۔ سورہ انبیاء کی 5 نمبر سے لے کر 8 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے کفار مکہ کی ضد اور حد درمی کو بیان کیا گیا تھا، آج بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے کیا کہا کہ یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، خواب دیکھتے اور یہ کلام بنا دیتے، اور اس کے بعد کیا کہنے لگے کہ خود انہوں نے گڑھ لیا ہے۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ الزام لگاتے تھے کہ خود یہ قرآن پاک گڑھ لیا ہے۔ پھر کیا کہتے تھے؟ نہیں، یہ جادو ہے، جادو کا کمال ہے، جادو کے کمال کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیتے ہیں۔ یہ جادوگروں کے اندر جو خوبی ہوتی ہے یا جادوگروں کے اندر جو کمال ہوتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے، تو یہ بھی نعوذ باللہ ہمارے نبی کے بارے میں کہتے تھے یہ بھی جادوگر ہیں، جادو کے ذریعے سے کلام کو گڑھ لیتے ہیں۔ تو ان کو اس بات پر اشکال تھا یہ انسان ہو کر نبی بنا کر کے کیوں بھیجے گئے۔ دوسرا یہ کہ ان کا اشکال تھا کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے۔ تیسرا اشکال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں۔ ان تمام اشکالوں کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات پہ جواب دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر نہیں تھے، نہ یہ کلام جو ہے ان کا گڑھا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ کلام الہی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور جو نبی انسان بنا کر کے بھیجے گئے ان کا جو ایک اشکال تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا، انسانوں میں انسان کو ہی نبی بنا کر کے بھیجا۔ کسی قوم میں، کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ ہر امت میں، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے کس کو بھیجا؟ انسانوں کو بھیجا۔ اور ایک مضمون اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی امتوں کے سامنے جو کمالات اور معجزات دکھلائے تھے، یہ تو معجزات دکھاتے نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اتہام یہ تھا، یہ الزام یہ تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے یہ بھی معجزات دکھاتے۔ پہلے انبیاء کرام نے تو بہت سارے معجزات دکھائے، یہ معجزہ نہیں دکھاتے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا معجزہ تھا، اور اس کے سامنے بہت سارے معجزات آپ دکھا چکے تھے، لیکن کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ماننا نہیں تھا۔ اور معجزات ان کی خواہش کے مطابق، ان کی مرضی کے مطابق نہ دکھانے میں حکمت یہ تھی، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت سے پر ہوتا ہے، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مرضی کے مطابق ان کی فرمائشی معجزہ نہ دکھانے کے اندر حکمت یہ تھی
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ان کی مرضی کے مطابق معجزات دکھا دیا ہوتا اور پھر معجزات دکھانے کے بعد ایمان نہ لاتے تو پھر ان کی تباہی بربادی میں کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ ان کی خواہش کے مطابق معجزات دکھا دیتے، پھر نہ مانتے، جیسا کہ آثار اور قرائن سے یہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اگر یہ کرتے وہ اور ہمارے نبی ان کی مرضی کے مطابق فرمائشی معجزات دکھا دیتے اور وہ لوگ نہ مانتے تو نہ ماننے کی صورت میں ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ و برباد کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ صالح علیہ السلام آپ اگر آپ نبی برحق ہیں تو آپ ہمارے سامنے معجزہ دکھائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد تم ایمان لاؤ گے؟ تو ان لوگوں نے کہا بالکل ہم ایمان لائیں گے، معجزہ جب ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے گا کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پوچھا بتاؤ کیا معجزہ دکھاؤں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ سامنے والی پہاڑی میں سے ایک حاملہ اونٹنی کو نکالو آپ، اور نکلتے ہی وہ بچہ دے دے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ نبی برحق ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی اور سامنے جو پہاڑی کی چٹان تھی وہ پہاڑی کی چٹان دو ٹکڑے ہو کر اس میں سے اونٹنی نکلی جو گابھین تھی، اور نکلتے ہی اس نے بچہ دے دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو تم لوگ تکلیف مت پہنچانا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی مت کرنا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے باری لگا دی کہ دیکھو جو کنواں ہے اس کنویں سے ایک دن یہ پانی پیے گی اونٹنی اور ایک دن تم پانی پینا۔ باری لگانے کے باوجود ان کمبختوں نے شرارت کی کہ ارے یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تو پانی ہی پی جا رہی ہے، ہمارے لیے باقی نہیں رہ رہا۔ تو ان کمبختوں کی شامت آ گئی تھی، ان لوگوں نے چھپ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں کے اندر اندر اب تمہارے اوپر عذاب آئے گا، تم لوگ عذاب کا انتظار کرو۔ چنانچہ 3 دنوں کے اندر برابر اس کے اوپر عذاب آیا۔ کیوں؟ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ یہ معجزہ آپ دکھاؤ، ان کی خواہش کے مطابق، ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ ظاہر ہوا، پھر ان کو ماننا تھا۔ چند لوگوں نے مانا بھی، ایسا نہیں کہ نہیں مانا، چند لوگوں نے مانا بھی، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی حالت پر برقرار رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کے اندر ان کو مبتلا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہ دکھانا ان کی ہی حکمت کے فائدے کے لیے نہیں دکھایا جا رہا، کہ ان کو موقع دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ جو ہے اگر معجزہ دکھایا اور نہ مانے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ تو ان کی ہلاکت و بربادی میں اللہ تعالیٰ تاخیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو تاخیر کر رہے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے شاید۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں گئے اور طائف کے لوگوں نے مارا پیٹا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اختیار دیا کہ اگر آپ کہیں تو ان کم بختوں کو سب کو پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے یہ لوگ ضرور مسلمان ہوں گے ان میں سے۔ پھر یہی ہوا، اگر ہمارے نبی بد دعا کر دیتے تو سب کے سب لوگ کفر کی حالت میں مر جاتے، جہنم کا ایندھن بن جاتے۔ لیکن ہمارے نبی تو استقامت کے صبر کے پہاڑ تھے۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں، مجھ کو امید ہے کہ ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے، اور بعد میں بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے بڑے غزوات میں، جنگوں میں ان لوگوں نے حصہ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی، ہمارے نبی کے اختیار دیا کہ اگر آپ کہیں تو معجزہ ظاہر کر دیا جائے۔ اور ظاہر معجزہ کیا؟ ان کی مرضی کے مطابق کیا تھا کہ مکے کی جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کو آپ سونا بنوا دیجئے، اور پہاڑیوں کے درمیان جو جگہ خالی ہے ان کے درمیان نہر جاری کرا دیجئے، چشمہ جاری کرا دیجئے، تاکہ مکہ کے اندر جو پانی کی قلت ہے وہ قلت دور ہو جائے۔ اور یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا یہ ہے ارادہ ہے کہ آپ ایسا کر کے دکھا دیجئے، پھر ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فرمائشی معجزہ نہیں دکھایا، ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ بہت سارے معجزات دکھائے، لیکن ان کا فرمائشی معجزہ اللہ نے نہیں دکھایا۔ کیوں؟ تاکہ ان کو مہلت ملے، موقع ملے کہ ایمان قبول کریں گے، وہ کبھی بھی کریں گے، کریں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ بعد میں اس میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔
جیسا اکرمہ بن جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل کا بیٹا، مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے شروع میں اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا، لیکن مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ایک لڑائی میں یہ شہید ہو گئے، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے بڑے مخالفین میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی ایمان کی توفیق دی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی وہ یہی حکمت تھی کہ اس میں سے مسلمان ہو جائیں، ان کو مہلت دی جائے، ان کو موقع دیا جائے، اور ان کا فرمائشی معجزہ دکھانے کے بعد پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، ان کی ہلاکت و بربادی میں کوئی تاخیر نہ کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مرد ہی بنا کر کے بھیجا، تمام نبیوں کو مرد ہی بنا کر کے بھیجا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، اور بہت سارے نظریہ لوگوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کو، حضرت مریم کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا۔ لیکن ساری امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ کسی بھی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا، بلکہ تمام مردوں کو، نبیوں کو مرد ہی کو نبی بنایا۔ اور ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اگر تم کو کسی بات میں اشکال ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی بات میں اشکال ہو تو تم اہل علم سے پوچھو۔ اہل علم سے مراد کیا ہے؟ یہود و نصارہ۔ اس زمانے میں وہی لوگ تعلیم یافتہ تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے، اس میں بہت بڑے بڑے، اس کے اندر نبی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، ایک ایک علامت، ایک ایک خوبی، ایک ایک کمال ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ تو تم لوگوں کو اگر یقین نہ ہے تو تمہارے تعلقات اہل کتاب سے ہیں، ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھو، اور ان سے پوچھ کر کے پھر تم عمل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو علم کے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ علم اگر نہ ہو تو علم کے پوچھنے میں شرمانا نہیں چاہیے، بلکہ علم کو حاصل کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے کتنی ہی عمر ہو جائے۔ ہمارے اکابرین میں بہت بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 30 سال 40 سال کی عمر میں علم حاصل کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عمر کے ہو گئے تھے، ان کو بڑھاپے میں علم حاصل کرنے کا شوق ہوا، انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو علم حاصل کرنے میں کسی کو شرمانا نہیں چاہیے، پوچھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ اگر معلوم نہیں ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے۔ نماز نہیں آ رہی ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے، بھائی نماز ہمیں پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے، دعائیں پڑھنے کا طریقہ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم اہل کتاب سے، اہل علم سے پوچھو، وہ تم کو بتائیں گے کہ کیا ہے یہ حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کئی مضامین کو بیان کیا ہے۔ ایک تو ان کے اشکال کو بیان کیا کہ قرآن جو ہے جادو ہے، شیطان کا جو ہے خوابوں میں گلا ہوا کلام ہے، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں انسان بن کر کے نبی کیوں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مردوں ہی کو اللہ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو تم اہل علم سے معلوم کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت ساری باتیں بیان کی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت۔